تو اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں، کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں، کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں 7 زبان 8 زبان 9 زبان جانتے ہیں. لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ عمر آپ کو روکنا نہیں چاہیے عربی زبان سیکھنے سے. ایج از نیور اے بیریئر. اور میرے ذہن میں ایک مثال یاد آتی ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر مورس بکیل کے بارے میں. ڈاکٹر مورس بکیل ایک بہت فیمس سائنٹسٹ اور سرجن تھے جن کو فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا میڈیسن کے فن میں، طب کے فن میں. اور ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا کیا وہ ریسرچ کرے آن دا ممی آف مناپٹا، آن دا ممی آف فیرو، فرعون کے جسم کے اوپر وہ ریسرچ کرے، ٹو ڈو ریسرچ آن دا باڈی آف فیرو. اور ڈاکٹر مورس بکیل وہ کرسچن تھے تو انہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، کیونکہ وہ بائبل میں پڑھے تھے. کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرے اور آخر کار فرعون ڈوب کے مر گئے. تو ڈاکٹر مورس بکیل کو ایک پورا قصہ پتا تھا. جب ڈاکٹر مورس بکیل سعودی عربیہ میں تھے تو کوئی لوگ نے ان کو بتائے اس قصہ کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. That we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والے لوگ کے لیے عبرت رہے، آنے والے لوگ کے لیے آیت رہے، آنے والے لوگ کے لیے مثال رہے. جب ڈاکٹر مورس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں فرعون کے باڈی کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے باڈی کو محفوظ رکھا ہے، کو پریزرو کیا ہے، تو ڈاکٹر مورس بکیل چونک گئے اور ان کو دلچسپی تھی، ان کو جذبہ تھا کیا وہ قرآن مجید کو پڑھے. تو ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر مورس بکیل نے عربی زبان سیکھے. آپ سوچئے ایک نان مسلم، ایک کرسچن قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھے لیکن عربی زبان سیکھے 50 سال کی عمر میں تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے. یہ جذبہ تھا ڈاکٹر مورس بکیل کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اتنے جذباتی، ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح، لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے.
اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے۔ It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے۔ There are chances that there will be errors in every translation، کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن جو اللہ کا کلام، the Arabic text، جو عربی قرآن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی مسٹیکس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے پروفیشن میں، ہمارے جابز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں، کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے سکولز میں ہو، چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا۔ بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتا ہے وہ فیلڈ میں، اور وہ دوسرے فیلڈ کی طرف سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں۔
تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے۔ اگر آپ روز قرآن مجید کا 1 جز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 30 جز ہے۔ جو ڈگریز ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کام آئے یا نہیں آئے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کام نہیں آتی ہے تو اس دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گا۔ اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کیا روزانہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے جو زبان میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، this is a book in which there is no doubt۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، as a guidance for those who fear Allah سبحانہ و تعالی۔ ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو خوف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کیا in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مثال کا ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھے، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کرے، so that people they understand the message of Allah سبحانہ و تعالی۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک جرمن فرینڈ ہے جو یہاں پاکستان آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کے کافی قریب دوست ہے، اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد وہ واپس جرمنی لوٹ جاتے ہیں، اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو ایک میسج لکھتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل میسج، اور یہ میسج وہ جرمن میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں جانتے ہیں، تو اور آپ جرمن زبان نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ یہ لیٹر کا ترجمہ کریں گے؟ اور آج کے زمانے میں ترجمہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں آپ ترجمہ کریں گے یہ لیٹر کا؟ کیونکہ آپ جاننا چاہیں گے کیا میرے قریب دوست نے کیا میسج میرے لیے لکھا ہے۔
میرے قریب دوست کیا مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ اور الحمدللہ قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اگر آپ اردو جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ فرینچ جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ فرینچ میں پڑھیے. اگر آپ جرمن جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ جرمن میں پڑھیے. جو زبان آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں لیکن کوشش کریے کہ روزانہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے، جو بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو قرآن مجید کا پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمان کے لیے ہے یا صرف عرب کے لیے ہے. قرآن مجید نازل ہوئی سارے انسانیت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. The book is revealed to thee in order to lead mankind from the depths of darkness into light. یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آئے. To lead mankind from the depths of darkness into light. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. Here is a message. Let them take warning thereof and let them know that there is one God. Let men of understanding take heed. یہ ایک بیان ہے. Here is a message. Let them take warning thereof. تاکہ لوگ اس سے عبرت لے. And let them know that there is one God. تاکہ لوگ جانے کہ صرف ایک خدا ہے. Let men of understanding take heed. تاکہ اہل تفکر اس کو سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, as a guidance for mankind, وبينات من الهدى والفرقان, and as a criterion to judge between right and wrong. رمضان یہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا, انسانیت کے لیے ہدایت اور فرقان ہے, حق اور باطل میں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الزمر چیپٹر نمبر 39 میں ایک سملر میسج کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے. قرآن مجید صرف عرب یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, لیکن قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے.
یہ آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا قرآن مجید صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے. ہدی للناس as a guidance for the entire humanity. کئی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن مجید صرف عرب کے لیے ہے یا صرف مسلمان کے لیے ہے. اور کئی مسلمان یہ سوچتے ہیں کیا یہ قرآن مجید اتنی محترم کتاب ہم یہ کافر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کافر کیسے قرآن مجید سمجھیں گے؟ یہ نان مسلمز کیسے قرآن مجید سمجھیں گے؟ اور کئی مسلمان کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگ سے بہت بہتر ہے, ان کو قرآن مجید کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا تھا عرب لینڈز میں, عرب کے سرزمین پہ, تو یہ وقت کو کہا جاتا تھا ایام الجاہلیہ, the days of ignorance. ایام الجاہلیہ, یہ ایام کو یہ کہا جاتا تھا, یہ دن جاہلیت کے دن تھے. قرآن مجید ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. یہ ایام الجاہلیہ کہا جاتا تھا, لیکن پھر بھی قرآن مجید اس دور اور ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا. اور یہی سیم لوگ جو اسلام, ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کیے, they became torch bearers of the world. یہ لوگ نے اسلام کا پیغام دنیا کو پھیلائے. یہ صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے. تو جب قرآن مجید نازل ہوا تھا ایام الجاہلیہ, ان the days of ignorance میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی لوگ کو ہدایت دیے, اور کئی لوگ ان میں سے اسلام کے کٹر دشمن تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی. تو کیا آج کے نان مسلمز کو ہدایت نہیں پہنچ سکتی ہے؟ تو یہ سوچ مسلمان کی غلط ہے. کیا کفار کو قرآن دینا ہی نہیں چاہیے؟ اگر آپ ان کو قرآن نہیں دیں گے تو وہ کیسے اللہ کا پیغام پڑھیں گے؟ وہ کیسے اسلام کی طرف قریب آئیں گے؟ قرآن مجید ایک پیغام ہے سارے انسانیت کے لیے. It is a guidance for the entire humanity. یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. It is a guidance and a message for the entire humanity. اور افسوس کی بات یہ ہے کیا کئی مسلمان قرآن مجید نان مسلمز کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. Prophet نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے انسانیت کے لیے رحمت, وہ سارے انسانیت کے لیے رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning men against sin.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Kareem Muhammad sallallahu alaihi wasallam bheje gaye sare इंसानियत के लिए as a universal messenger, ताकि वो लोगों को खुशखबरी दे और उनको वार्निंग दे. Prophet Muhammad, Nabi Kareem Muhammad sallallahu alaihi wasallam सिर्फ अरब के लिए नहीं भेजे गए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए, लेकिन सारे इंसानियत के लिए भेजे गए. और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान कुरान के ऊपर कोबरा की तरह बैठ जाते हैं. ना हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना हम गैर मुसलमान को कुरान मजीद देते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं. और कई मुसलमान गैर मुसलमान के साथ कुरान मजीद शेयर नहीं करते हैं या उनको देते नहीं हैं और कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं. सूरतुल वाक़िया, सूरा नंबर 56, आयत नंबर 77 to 80. इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून. Indeed, it is the glorious Quran. None shall touch it except those who are pure. कोई नहीं हाथ लगाएगा इल्ला क्या जो ताहिर है. अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, अगर आप सबब जानेंगे क्यों ये आयत नाजिल हुई थी, तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और जब कुरैश को कुरान मजीद और अल्लाह के बारे में दावा कर रहे थे, तो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये जो आयतें आप पढ़ रहे हैं ये शैतान की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है. तो ये इल्जाम मुशरिकीन मक्का ने कुरान के ऊपर डाले, कुरान के आयतों के ऊपर डाले. और अगर आप, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाए. और अगर आप इसका क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे जो सूरतुल बुरूज में है, आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, that it is indeed the glorious Quran and it is preserved in a tablet that is in लौह महफूज. ये आयत जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद का जिक्र कर रहा है जो लौह महफूज में है, जो ओरिजिनल कुरान मजीद जो अल्लाह के पास है. लौह महफूज वेल प्रिजर्व्ड है, जिनकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहु व तआला कर रहे हैं और जो फरिश्ते इनकी हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह की परमिशन से. तो ये जो मुतहरीन का जिक्र है, ये सिर्फ जिस्मानी तहारत का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन जिस्मानी तहारत के साथ साथ रूहानी तहारत, स्पिरिचुअल प्योरिटी का जिक्र कर रहा है. क्या एंजल्स जो फरिश्ते हैं, ये कुरान मजीद जो लौह महफूज ऊपर है इसकी हिफाजत कर रहे हैं. जो हमारे पास जो कुरान मजीद है इसे कहते हैं मुसहफ. इट इज अ कॉपी ऑफ द कुरान. अगर ये आयत ये मुसहफ का जिक्र कर रहे, अगर ये आयत या ये मुसहफ को रिफर कर रहे हैं, तो कोई भी नॉन मुस्लिम कुरान कोई दुकान से खरीद सकता है 300, 400 या 500 पाकिस्तानी रुपए में और हाथ लगा के ये दावा करेंगे कि कुरान मजीद गलत है. तो ये आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून जिक्र हो रहा है जो कुरान मजीद लौह महफूज में है, जो अल्लाह की हिफाजत में है. द ओरिजिनल कुरान मजीद, द कॉपी विच इज कॉल्ड एज द कुरान विच इज इन लौह महफूज. अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचे है,
تو ضروری ہے کیا ہم انہیں قرآن مجید گفٹ کریں. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیا اگر آپ قرآن مجید غیر مسلمان کو دے رہے ہیں تو انہیں صرف ٹرانسلیشن، صرف ترجمہ دیجئے وداؤٹ دا عربک ٹیکسٹ، عربک ٹیکسٹ کے بغیر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتا ہے قرآن مجید کا بغیر عربک ٹیکسٹ کے، لیکن میں یہ یاد دلانا چاہوں گا ان کو، کیا ترجمے میں چانسز ہے کیا کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئیں گی، اور اگر غیر مسلمان یہ پڑھیں گا تو انڈائریکٹلی یہ غلطیاں اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ. اسی لیے جب میں کوئی غیر مسلمان کو قرآن دینا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ عربک ٹیکسٹ بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بھی غلطی ترجمہ میں ہے تو عربک ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، عربی ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، تو ترجمہ جو عالم یا جو شخص نے ترجمہ کیا ہے اس کی غلطی ہے، اور عربک ٹیکسٹ اس کے بازو میں ہے، تو یہ غلطی اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں ہوں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لیٹرز ڈکٹیٹ کیے تھے، صحابہ کو کہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ لیٹرز لکھیے غیر مسلمان کے کنگز کو، whether it be Damascus, whether it be Heraclius، چاہے وہ ہیراکلس ہو، چاہے وہ نجاشی کو ہو، چاہے وہ دوسرے پرشیا کو ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کیا قرآن کی آیتیں لکھے اس میں، یہ خطاب میں، یہ لیٹر میں. تو کیا پرابلم ہے غیر مسلمان کو قرآن مجید دینے سے؟ اور ان میں سے جو مشہور آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کہ یہ لکھنے کے لیے اور مختلف کنگز کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے، وہ ہے قرآن مجید کی آیت سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی. قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب والے سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، which is the first term، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، if then they turn back، فَقُولُوا اشْهَدُوا، say ye bear witness بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. تو آپ شہادت دے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے اگر ہم قرآن مجید غیر مسلمان کو دیں گے عربک ٹیکسٹ اور ترجمہ کے ساتھ، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا عمل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں لکھے اور غیر مسلمان تک پیغام پہنچائے. اور آج تقریباً 14 million Arabs are there who are Coptic Christians. 14 ملین عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے. کاپٹک کرسچنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسچنز سنس جنریشنز. کرسچنز، یہ لوگ کرسچنز ہیں اپنے نسلوں سے، ان کے دادا پردادا جنریشن سے یہ کرسچنز ہیں. یہ عربی زبان بات کرتے ہیں
ان کی مادری زبان عربی ہے. آپ کون سا ترجمہ دیں گے ان لوگ کو قرآن کا؟ کیا آپ واپس قرآن کا ترجمہ عربی میں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ ان عرب جو عربی زبان بات کرتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، آپ ان کو عربی قرآن دیں گے جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں. We should spread the message of Islam to the non-Muslims, to those who are unaware of it. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. دوسرا بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم عام انسان ہیں، تو ہم کیسے قرآن مجید کو سمجھیں گے؟ اسی لیے بہت سے مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے. سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. We have made the Quran easy to understand and to remember. کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے. Then is there any who will receive admonition? اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. قرآن مجید صرف عالم کے لیے نہیں ہے، صرف اسکالرز کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید ہر انسان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلمان کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے ہے. ہدی للناس، a guidance for mankind. سارے انسان کے لیے قرآن مجید ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں that it is for men of understanding. یہ اہل تفکر کے لوگ کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں that this is the book which makes things clear to you. یہ کتاب ہے جو چیزیں واضح آپ کے لیے کرتے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سارے انسانیت کے لیے ہے، اور قرآن مجید میں چیزیں واضح کی گئی ہے. Things are made clear in the glorious Quran. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے پیغام کو ہم غیر مسلمان تک پہنچا سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کیا کئی مسلمان قرآن مجید کو اتنا احترام دیتے ہیں کیا وہ گھر کے سب سے اوپر شیلف میں رکھ دیتے ہیں سلک کلوتھ میں باندھ کے. اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا احترام کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنا قرآن مجید کو ڈھانک کے یا ریپ کر کے رکھ رہے ہیں، اوپر رکھ رہے ہیں. کیا قرآن مجید کو ڈسٹ پکڑ لیتا ہے؟ اٹ گیٹس ڈسٹی. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے